تعالیٰ سے نبی ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ کیا تو میری زندگی موت کا مالک ان لوگوں کو بنا دیا؟ یہ جب چاہے کھڑا کرتے ہیں، جب چاہے پتھروں سے مجھے مارتے ہیں۔ یا اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تو اپنے نبی کی زندگی اور موت کا مالک ان لوگوں کو بنا دیا؟ اللہ یہ سن لے، جب تک تیرے نبی کے جسم میں جان باقی ہے، اگر تو اب بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے تو میرے جسم میں جان باقی رہنے تک اللہ تیرے دین کا کام کرتا رہوں گا، کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ خل اسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان قیامت کے میدان میں ترازو کے ایک پھلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پھلے میں صرف اور صرف ابو بکر صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے، قسم اللہ کی سارے دنیا کے مسلمانوں کا ایمان اڑ جائے گا، ابو بکر کا ایمان نیچے بیٹھ جائے گا۔ اتنے نازک حالت میں ایسے اسلام کی حفاظت کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں اور معزز خواتین اسلام اور اسٹیج پر تشریف آور جماعت و جمعیت کے ذمہ داران اور علماء کرام، آج بحمد اللہ تعالی 18 فروری 2025 تلنگانہ اسٹیٹ کے نارائن پیٹ میں، نارائن پیٹ ضلع کے نارائن پیٹ اس شہر میں بس اسٹینڈ کے آگے ہماری مسجد رحمانیہ اہل حدیث، اس کے بالکل بازو میں میدان میں آج نارائن پیٹ تاریخ کا جماعت اہل حدیث کا یہ پہلا پروگرام اوپن گراؤنڈ میں اللہ کی توفیق سے ہونے جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارا یہ پروگرام تمام ملت اسلامیہ کے اور یہاں کے بھائیوں بہنوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنائے، اور ایسے اصلاحی دعوتی پروگرام بار بار اس شہر میں انعقاد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج اس پروگرام میں جس عنوان پر وضاحت کرنے کے لیے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے وہ ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی ساتھ عظمت صحابہ۔ یہ دو الگ الگ عناوین ہیں، لیکن نبی کی اور صحابہ کی کیا عظمت ہے، اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہنے کے لیے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے۔ محترم دینی بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت، آپ کی وہ کردار، وہ تکریم، وہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شاید ہی کسی نبی اور پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ اتنا بڑا مقام ہمارے نبی کا حاصل کرنے کے باوجود ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، لا تطرونی کما اطرعت النصارى عیسی ابن مریم، آپ لوگ میرا مقام ایسے بڑھا چڑھا کر نہ بیان کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کا مقام اللہ کے نبی سے ہٹا کر اللہ کا بیٹا بنا کر انہوں نے پیش کیا تھا۔ جتنا میری عظمت، جتنا میرا مقام اور جتنا اللہ تعالیٰ نے میرا مرتبہ بیان کیا ہے اتنا ہی مجھے کہو، انی عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، فقولوا عبداللہ و رسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔
ہمارے نبی علیہ السلام کی اخلاق، آپ کی بردباری، آپ کی عاجزی اور انکساری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن کا مرتبہ مقام ایک دوسرے پر فوقیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دے رکھا ہے۔ کس کا کیا مقام ہے وہ اللہ جانتا ہے، آپ کو کسی نبی کو گھٹانے یا کسی نبی کو بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یونس بن متہ پر بھی فوقیت مت دو۔ یونس بن متہ کون ہے؟ یہ وہی یونس علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں آزمانے کے لیے چند دن قید کر دیا تھا۔ پھر یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ یہ دعا قبول کر کے ان کو باہر نکالتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے یونس بن متہ پر بھی فوقیت مت دو، ان کا کیا مقام ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور میرا کیا مقام ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ حدیث، یہ آیت، اس آیت کے شان نزول میں ایک بخاری کا واقعہ ہے۔ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا قسم اس اللہ کی جس نے ساری دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کو سب سے بڑا مرتبہ دیا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی کو غصہ آیا اور انہوں نے ان کو تمانچہ مار دیا اور کہا کہ قسم اس اللہ کی جس نے ساری دنیا میں ہمارے نبی کو سب سے بڑا مرتبہ دیا ہے۔ مسئلہ یہودی لے کر نبی کے دربار میں آیا کہ آپ کے ایک امتی نے مجھے گال پر مار دیا صرف اتنا کہنے سے کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام موسیٰ علیہ السلام کو دیا، لیکن آپ کے ماننے والے نے مجھے تمانچہ مار کر کہا سب سے بڑی تعریف اس اللہ کی جس نے سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کو دیا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں، قیامت کے دن جب اللہ تعالی سارے لوگوں کو جگائے گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، پھر مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، میں جب اٹھوں گا تو دیکھوں گا کہ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے فرشتوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کیا ان کو میرے سے پہلے جگایا گیا یا میرے ساتھ ان کو جگایا گیا۔ موسیٰ پر مجھے فوقیت مت دو، میری فضیلت کو موسیٰ پر بیان نہ کرو، کس کا کیا مقام ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اے میرے صحابی، آپ کو ان کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عاجزگی کو بیان کر کے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بڑی بات امت کے سامنے رکھنا ہوتا تو بڑی عاجزی و انکساری سے یہ کہا کرتے کہ لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کے دن اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ لا اعلم ما تفعلوا بی، میں یہ نہیں جانتا کہ اللہ میرے ساتھ کل قیامت کے دن کیا کرے گا، ولیکن رسول اللہ، باوجود اس کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم اللہ میرے ساتھ کل قیامت کے دن کیا کرے گا۔ جو باتیں اللہ کی جانب سے میں جانتا ہوں، اگر وہ باتیں تم جان لیتے، لَزَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اپنی زندگی میں ہنسنا تمہارا کم ہو جاتا، رونا تمہارا زیادہ ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری قبر کو کھولے گا، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا جنت کا لباس اللہ مجھے پہنائے گا، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا اللہ میرے ہاتھوں جنت کی چابی دے کر جنت کے دروازے اوپن کرائے گا، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کے میدان میں جہاں سارے انبیاء کی بولتی بند رہے گی، اللہم سلم کے نعرے انبیاء علیہ السلام کے زبانوں پر رہیں گے، ایسے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مقام محمود پر کھڑا کر کے شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں اللہ عطا کرے گا۔ ہر بات نبی کہتے ہیں کہ یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، کیوں؟
अल्लाह तबारक व तआला के नबी को वो सारी बातें अमानत के साथ उम्मत तक पहुंचाना है जो अल्लाह ने आपको बताई है। वो बातें जिसमें अल्लाह की नबी की अजमत और किबरियाई बयान हो रही है, वो बातें उम्मत के सामने आजिज़गी से नबी रखते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अजीम और बहुत ही आला व अरफा, बड़े ही इज्जतों के मालिक थे, लेकिन आपके अंदर इतनी आजिज़गी थी, इतनी बुर्दबारी थी, बाहर से आने वाले बद्दू, बाहर से आने वाले खरियों से आने वाले लोगों को पता नहीं चलता था कि इस महफिल में अल्लाह के रसूल कौन है। सहाबा कहते, अरे अल्लाह के नबी आप ऊंची जगह पर बैठिए ताकि बाहर से आने वाले लोगों को पता चल सके कि आप अल्लाह के रसूल हैं। नबी कहते कि न मैं आपके साथ नीचे बैठूंगा। कि अखलाक की आला मिसाल, आपके अंदर की आजिज़गी वो इंकिसारी। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहां के लिए अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ओहद के मैदान में आपके पेशानी पर चोट आ गई, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, टूट गए, आप अपनी सवारी से नीचे गिर पड़े। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा सवाल करती हैं, ऐ अल्लाह के नबी, क्या ओहद के दिन से ज्यादा भारी वाला दिन आपकी जिंदगी में गुजरा? ओहद के दिन से भी ज्यादा मशक्कत वाला दिन आपके ऊपर गुजरा? तो आप अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ सिद्दीक की बेटी, मैं वो पहाड़ों की वादी को नहीं भूल सकता, ताइफ के मैदान को नहीं भूल सकता, जहां के लोगों ने अपने शरीर बच्चों को मेरे पीछे लगा दिया था। मैं बस ये कह रहा था, खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, लोगों एक अल्लाह का ऐलान करो, कामयाब हो जाओगे। वहां के शरीर बच्चों को मेरे पीछे लगा दिया था और वो लोग मुझे बार बार पत्थर लेकर मारते थे। मारों से मेरा जिस्म लहूलुहान हो जाता और मैं बेहोश होकर नीचे गिर जाता। फिर जब होश आता, जब उठकर खड़ता तो लोग कहते, बोलो आप क्या कहना चाहते हो? वही जुमला कहता, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, लोगों एक अल्लाह का ऐलान करो, कामयाब हो जाओगे। लोग मुझे दोबारा मारते, बच्चे बच्चे मुझे मारते, यहां तक कि मेरे सर से निकलने वाले खून सारे बदन से होते हुए जूतियों में जम गया और मैं दोबारा बेहोश होकर नीचे गिर गया। जब तीसरी बार मुझे होश आया तो लोग कहने लगे, बोलो आप क्या बोलना चाहते हो? मैंने वही कहा, या ऐ लोगों एक अल्लाह है सच्चा, जिसका अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका ऐलान करो, उसके ऊपर ईमान लाओ, कामयाब हो जाओगे। तीसरी बार भी लोगों ने इतना मारा, इतना पत्थर बरसाए कि मैं बेहोश होकर गिर गया। अब तीसरी बार मुझे ज्यादा देर तक होश ना आई। ताइफ वालों ने समझा कि ये तो मर गया और ये बोल बोल कर मारते थे कि हाजा मजनू, हाजा साहिर, ये तो जादूगर है, ये तो पागल है, ऐसा इल्जाम दे देकर मुझे मारते थे। जब मुझे होश ना आई, लोग ये समझ गए कि ये तो मर गया, छोड़कर चले गए। जब शाम ढल गई, मुझे होश आई, मैं अपने बदन को उठाकर अपने आप में खड़ा नहीं कर सकता था। मैं अपने जानों घसटते, अपने आप को घसटते घसटते एक अंगूर की बेल के नीचे जाकर बैठा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से नबी हाथ उठाकर ये दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, क्या तू मेरी जिंदगी मौत का मालिक इन लोगों को बना दिया? ये जब चाहे खड़ा करते हैं, जब चाहे पत्थरों से मुझे मारते हैं। या अल्लाह, मैं पूछना चाहता हूं, क्या तू अपने नबी की जिंदगी और मौत का मालिक इन लोगों को बना दिया? अल्लाह ये सुन ले, जब तक तेरे नबी के जिस्म में जान बाकी है, अगर तू अब भी मुझसे नाराज नहीं है तो मेरे जिस्म में जान बाकी रहने तक अल्लाह तेरे दीन का काम करता रहूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाह के नबी की ये दुआ सुनकर जिब्राइल आते हैं। जिब्राइल के साथ एक बादल का टुकड़ा है, आसमान से काफी तेजी के साथ वो जमीन की जानिब आ रहा है। नबी आसमान की तरफ देख रहे हैं और उस बादल के ऊपर एक अजीब और गरीब फरिश्ता है जो इससे पहले कभी दुनिया में नाजिल नहीं किया गया। जिब्राइल आकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी दुआ अल्लाह ने सुन लिया और अल्लाह ताला इस वक्त
इस बादल पर बिठा कर एक ऐसे फरिश्ते को मुझे आसमानों से भेजा है जिसे जबलुल मलाइका कहते हैं, पहाड़ों का फरिश्ता कहते हैं। इसके इख्तियार में अल्लाह ने इन जमीनों के पहाड़ों को दे रखा है। अगर आप हाँ कहेंगे, आपको मारने वाले, आपको तरसाने वाले, आपको तड़पाने वालों को ये दो पहाड़ों के बीच में रखकर ऐसे मसल देगा कि इनका वजूद खत्म हो जाएगा। आप हाँ कहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ अल्लाह के फरिश्ते, मुझे अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मुझे रहमत बनाकर अल्लाह नहीं भेजा। अल्लाह और उसके बाद जो मारे थे, जो दुश्मन थे, जो इल्जाम लगाते थे, इन लोगों के लिए अल्लाह के नबी हाथ उठाकर क्या दुआ देते हैं? अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानती कि ये किस पैगंबर पर पत्थर बरसा रही है। मार खाकर दुआ देना कोई सीखे तो हमारे नबी से सीखे, गालियां सुनकर दुआ देना कोई सीखे तो हमारे पैगंबर से, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान से सीखे। किसी के इल्जाम सुनकर भी सब्र के जरिए हिदायत की दुआएं करना अगर सीखे तो हमारे पैगंबर के सीरत से सीखे। ये थी हमारे नबी की अजमत। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी आखिरी जुमला ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी मार का कोई बदला ले, मेरे जख्म का कोई बदला ले, मुझे नहीं चाहिए बदला। और मैं दुआ करूंगा अगर ये हिदायत पर नहीं भी आएंगे, मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से इनके आने वाली नस्लों को अल्लाह ऐसे पैदा करेगा जो अल्लाह की वहदानियत के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, वो अल्लाह की जात पर जरूर ईमान लाएंगे। ये बोलकर अल्लाह के नबी ताइफ के मैदान से आते हैं और होता भी ऐसा है। सन 8 हिजरी में जब मक्का फतह होता है, उस वक्त सबसे ज्यादा मक्के के अतराफ और अकनाफ के लोगों में ईमान कबूल कर आने वाले नए लोगों में ताइफ के लोग सबसे ज्यादा थे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अम्मा आयशा से बयान करते हैं कि इस ग़ज़वा उहद से भी ज्यादा भारी वाला दिन मेरी जिंदगी में ताइफ का था, जिस दिन को मैं कभी नहीं भुला सकता। जख्म खाकर आए थे मक्का, सारा बदन जख्मों से चूर था। मक्के वालों ने बाहर नबी को रोक लिया कि ऐ नबी, हम आपको मक्के में एंट्री करने नहीं देंगे, आपको अंदर आने नहीं देंगे, आप हर जगह जाकर हमारा मार्केट खराब करते हो। कभी उस बस्ती चले गए, कभी इस बस्ती चले गए, लोग हमारे मक्के को तिजारत करने आने से डरते हैं। अरे इस गांव में तो एक पागल रहता है, एक जादूगर रहता है, एक मजनू रहता है, आप हमारा मार्केट खराब कर रहे हैं, इसीलिए हम मक्के में आपको एंट्री करने नहीं देंगे, आपको आने नहीं देंगे। लोगों ने, मक्के वालों ने, जालिमों ने, सरदारा ने मक्का ने नबी को बाहर रोक लिया। उस वक्त एक शख्स आता है जिसका नाम मुतइम बिन अदी है, अदी का बेटा मुतइम, जो इस्लाम कबूल नहीं किया है। वो आता है अपनी सवारी लेकर, कहता है, लोगों क्या हो गया तुम्हें? ये वो नबी है, ये वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं कहा, कभी किसी के वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी की अमानत में खियानत नहीं की। अरे पूरे अरब में, मक्के में क्या पूरे अरब में इस जैसा अमीन और सादिक ना हमने देखा ना आपने देखा। ऐसे अमीन और सादिक को मक्के में आने से ऐसी हालत में रोक रहे हो जबकि वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ है, अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हो सक रहा, वो बीमार है, वो बिल्कुल कमजोर हो गया है, उसे मरहम पट्टी तो करने दो। ये कैसी जालिमाना हरकत है? एक मरीज को, एक बीमार को तुम जालिमों की तरह बाहर रोके खड़े हो। मैं ले जाऊंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर, मैं ले जाऊंगा। है कोई माई का लाल जो मुझे रोक कर बताए? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को मुतइम बिन अदी अपने सवारी पर बिठाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, 3 दिन अपने घर पर रखकर तेमादारी करते हैं, आपकी मरहम पट्टी करते हैं। अल्लाहु अकबर। जब बद्र के कैदियों को मदीने में कैद करके लाया गया, मुशरिकीन के 70 कैदियों को कैदी बनाकर लाया गया, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतइम बिन अदी को याद करके दुआ देते हैं और कहते हैं, ऐ काश आज अगर मुतइम
मिलादी जिंदा होता और वो ये कहता, अरे अल्लाह के नबी, जिंदगी में 2 एहसानात मैंने आप पर किए थे। जब शैब अबी तालिब की घाटी में आपके खिलाफ 14 खवानीन लिखकर काबतुल्लाह के दरवाजे पर लगा दिए गए थे कि कोई नबी से बात नहीं करेगा, कोई इनसे कांटेक्ट नहीं करेगा, कोई इनसे लेवा देवी नहीं करेगा, कोई इनको राशन पानी नहीं बेचेगा, इनका खाना पीना बंद, इनके बातचीत बंद, सब खवानीन लिखकर लगा दिए गए थे। 3 साल नबी को वहां रहना पड़ा, नबी के सहाबा को रहना पड़ा। यही वो मुतीम बिन अदी थे जो इस शैब अबी तालिब के खवानीन को काबे के दरवाजे से फाड़ कर, निकाल कर, जला कर, फेंक कर नबी और सहाबा को मक्के में लाने वाले। अल्लाह के नबी कहते हैं, काश आज अगर मुतीम बिन अदी जिंदा होता और वो ये कहता कि ऐ नबी, मेरी जिंदगी में मैंने आपके 2 मरतबा मदद किए थे, एक ताइफ से आते वक्त, एक शैब अबी तालिब से आपको मक्का वापस लाते वक्त। इन 2 एहसानात के बदले ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये बदर के कैदी मेरे रिश्तेदार हैं, इनको रिहा कर दीजिए। कसम अल्लाह की, अल्लाह कुरान में कहता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान के बदले एहसान करना चाहिए। मैं मुतीम बिन अदी के इन 2 एहसानों के बदले इन सारे कैदियों को आजाद कर देता। अफसोस कि आज मुतीम जिंदा नहीं है। हमारे नबी की अजमत, हमारे नबी के मकाम, हमारे नबी के अखलाक, आपका मुकाम और मर्तबा मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर ईमान की अलामत को, अल्लाह की मोहब्बत को नबी के इताअत के साथ मुज़मर कर दिया। सूरह आल इमरान के 31वीं आयत में अल्लाह ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरे नबी, कह दीजिए मेरे बंदों से, अपनी उम्मत से, अगर कोई अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता हो, उसे चाहिए कि वो नबी की इत्तिबा करे, नबी की इताअत करे, नबी के लाए हुए पैगामात की पैरवी करे। अगर वो नबी की इताअत करेगा, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। न सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत उन्हें मिलेगी, बल्कि अल्लाह उनके गुनाहों को भी माफ करेगा, क्योंकि वो बड़ा बख्शने और रहम करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, आपकी किबरियाई का क्या कहना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नबी कहते हैं कि जब भी अल्लाह के नबी दुआ के लिए हाथ उठाते, सिर्फ अपनी उम्मत के लिए दुआ करते। हम लोग कैसी दुआ करते? अपनी जोरू बच्चों के लिए दुआ करते। अल्लाह मेरी जोरू को अच्छा रख, मेरे बच्चों को अच्छा रख, मेरे माँ बाप को सेहत दे, मेरी कमाई में बरकत दे, मुझे मेरे बच्चों को नौकरी लगा दे, मेरे बेटों को क्या है अच्छे रिश्ते दिला दे, अल्लाह मेरे ये खर्जा फिटा दे, मुझे हज करा दे, उम्रे करा दे, मुझे ये दे वो दे, खाली अपने लिए। नबी अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपनी बीवी बच्चों का नाम लेकर दुआ नहीं की। आपने सिर्फ अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे, सिर्फ अपनी उम्मत के लिए। ऐ मेरे परवरदिगार, ये वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे जो अपनी उम्मत के लिए ऐसी दुआ कर गए, ये ईसा अलैहिस्सलाम थे जो अपनी उम्मत के लिए ऐसी दुआ कर गए। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपनी उम्मत के मामले में परेशान हूँ। क़यामत के दिन मेरी उम्मत का क्या हाल होगा और मेरा क्या मामला होगा। हमेशा अल्लाह के नबी अपनी उम्मत की फिक्र करके रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे। आसमान से जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा और कहा, कहो मेरे नबी को इतना गम करने की जरूरत नहीं, हम उन क़यामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया के मामले में उनको शर्मिंदा नहीं करेंगे, उनको काफी इज्जत और मुकाम अता करेंगे। उनसे कहो कि क़यामत के मैदान में हम उनकी उम्मत के मामले में उन्हें खुश कर देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रहम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत का बेड़ा पार फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत को तू क़यामत के दिन रुसवा ना फरमा। हमेशा उम्मत के बारे में अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे नबी खुश हो जाइए, क़यामत के मैदान में 1/4 हिस्सा जन्नत का उम्मत मुहम्मदिया से भर दिया जाएगा। 1/4 हिस्सा मतलब 100 में 25%। जन्नत का 1 हिस्सा उम्मत मुहम्मदिया को, बाकी के 3 हिस्से 1 लाख से कमो बेश जितने अंबिया आए उनको। कह दीजिए अल्लाह के नबी शुक्रिया अदा करते हैं, फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह तेरा बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि मेरी उम्मत को ये मुकाम दिया। मैं फिर भी अपनी उम्मत के मामले में दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत।
اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بار جبرائیل کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے اے میرے جبرائیل جاؤ میرے نبی کو کہہ دینا امت محمدیہ کے معاملے میں میرا نبی راتوں کو تہجد میں اٹھ کر اتنا رو رہا ہے، کہو کہ ہم قیامت کے میدان میں امت محمدیہ کو 1/3 حصے سے بھر دیں گے، 100 میں 33%، 3 حصوں میں کا 1 حصہ امت محمدیہ سے بھر دیا جائے گا۔ خوش ہو جائیے آپ اتنا مت روئیے، ہم خوش کریں گے آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں۔ یا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اے میرے پروردگار میں اب بھی اپنی امت کے معاملے میں دعا کرتا ہوں، اللہ میری امت کو رسوا نہ فرما، اللہ میری امت کا بیڑا پار فرما، اللہ میری امت پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ تیسری بار جبرائیل کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے اے میرے نبی آپ اتنا مت روئیے، ہم آپ کی امت کے بارے میں کہتے ہیں کہ قسم ہماری عزت و جلال کی، آدھی جنت امت محمدیہ کو دیا جائے گا اور آدھی جنت 1,00,000 کم و بیش انبیاء اور ان کی امت کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارے نبی کی عزت، ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی برکت ہے کہ ہم کو کل قیامت کے دن آدھی جنت امت محمدیہ کو عطا کی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے امتی، دنیا میں آدم سے پہلے کے جنات سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جنات، مرد و خواتین، سارے انسان، سارے جنات اللہ کے سامنے ایک میدان میں کھڑے رہیں گے نام اعمال لیے، اور سارے انسان اور جناتوں کو، دنیا کے تمام انسان، تمام جناتوں کو اللہ کے سامنے صرف 120 صفوں میں بانٹ دیا جائے گا، only 120 صف میں بانٹ دیا جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ نُعِيدُ، تم تمام لوگ اللہ کے سامنے صفے در صفے بنا کر پیش کیے جاؤ گے، جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہوئے تھے، بغیر ختنے والے، بغیر کپڑے والے، ننگے مادر ذات جمع کیے جاؤ گے 120 صفوں میں، سارے انسان، سارے جنات۔ سوچو، اندازہ لگاؤ، وہ ایک صف کتنی بڑی نہیں ہوگی، ایک صف کتنی بڑی نہیں ہوگی۔ دنیا کے تمام انسانوں جناتوں کو 120 صفوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں ان 120 صفوں میں شروع کی 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی، پیچھے کی 40 صفیں 1,00,000 سے کم و بیش جتنے انبیاء آئے وہ اور ان کی امت ہوں گی جو پیچھے کے 40 صف ہوں گے۔ اے میرے امتیوں، کائنات میں مبعوث ہونے والے پیغمبروں میں میں آخری نبی ہوں اور تم لوگ آخری میری امتی ہو، لیکن یہ رب کا کرم ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، قیامت کے دن فیصلہ ہو کر جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میری امت کا فیصلہ کرے گا اور سب سے پہلے جنت اللہ میری امت کو عطا کرے گا۔ دنیا میں آنے والوں میں سب سے لاسٹ، جنت میں جانے والوں میں سب سے فرسٹ۔ 120 صفوں میں 80 صف امت محمدیہ کی۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہر نبی کو ایک دعا اللہ عطا کیا تھا، وہ اپنی اپنی دعا اپنی دنیا میں زندگی میں انہوں نے استعمال کر لیا، لیکن میرے حصے کی دعا میں دنیا میں استعمال نہیں کیا بلکہ قیامت کے لیے میری امت کے لیے میں اٹھا کے رکھ دیا، میں دنیا میں اسے استعمال نہیں کیا۔ ہر نبی کو اللہ ایک فائنل دعا دیا کرتا تھا، وہ فائنل دعا ہر نبی نے دنیا میں استعمال کر لیا۔ جاتے تھے، دعوت دیتے تھے، اے میرے قبیلے والوں، اللہ کے ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، یہ پتھروں کی، یہ مورتیوں کی، یہ درختوں کی، یہ گائے، یہ بچڑوں کی، اس کی پوجا نہ کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کون اللہ؟ وہ اللہ جو عرش عظیم پر مستوی ہے، آنکھوں کو نہیں دکھتا، سارے قدرت، سارے دنیاوی معاملات پر قدرت رکھنے والا۔ نہیں نہیں، ہم نہیں لانے والے اس اللہ پر ایمان، نہیں لاؤ گے، عذاب علیم کے شکار ہو جاؤ گے، اللہ کا عذاب کے شکار ہو، لا کر دکھاؤ، اگر تمہارا اللہ سچا ہے، تم سچے ہو، لا کر بتاؤ وہ عذاب، ہم جھیلنے کے لیے تیار ہیں، ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ یا اللہ
میری امت ہدایت نہیں لا رہی بلکہ تیرے عذاب کا چیلنج کر رہی ہے، اللہ میری وہ دعا میں استعمال کرتا ہوں اور میں میری قوم کے لیے بد دعا کرتا ہوں، بھیج دے تیرے وہ عذابات جس کا تو ان سے وعدہ کرتا ہے، یہ کبھی سدھرنے والی نہیں ہے۔ اب دعا کر دیے نبی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ ہر نبی نے اپنی زندگی کی وہ فائنل دعا استعمال کر لی ہے، لیکن ہمارے نبی استعمال نہیں کیے۔ کہتے ہیں قیامت کے میدان میں نے اپنی امت کے بخشش کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ جب سارے امت پریشان رہیں گے، آدم سے لے کر امت محمدیہ تک کے گنہگار سب پریشان رہیں گے، جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کہیں گے آج میں اللہ کے سامنے منہ بھی نہیں کھول سکتا، اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہے، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا، جاؤ تم نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام کہیں گے 950 برس دین کی دعوت کرنے کے باوجود میں بھی اللہ کے سامنے کچھ منہ کھولنے سے ڈرتا ہوں، آج اللہ بہت غصے میں ہے، میں بھی اللہ کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ تم ابراہیم کے پاس، ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ نبی، کہیں گے ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ، کہیں گے اے میرے امتیوں یہ سن لو، آج سے پہلے کبھی اللہ اتنا غصے میں نہیں تھا، آج اللہ کی قدرت و جلالت بہت جوش میں ہے، میں اللہ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ کلیم اللہ آئیں گے، اے موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر کھڑے ہو کر اللہ سے گفتگو کرنے والے، اے پیغمبر آئیے اللہ سے گفتگو کر کے ہماری سفارش کر کے ہم کو بخشوا دیجئے اور ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی اللہ کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا، میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دنیا کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ آئیں گے سارے امتی آئیں گے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھیے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے میدان میں مقام محمود عطا کر دے۔ اللہ کے عرش کے دائیں جانب ایک اونچا مقام رہے گا جس پر اللہ کے نبی کو شفاعت کا جھنڈا دیے اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، ہمارے نبی کھڑے رہیں گے، ساری امت آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی جو کہتے تھے میں اپنی دعا کو دنیا میں استعمال نہیں کیا، میری امت کے بخشش کے لیے قیامت کے دن اٹھا کے رکھ دیا، اللہ کے سامنے منہ کھولیں گے ہمارے نبی اللہ کے حکم سے۔ اے میرے پروردگار یہ میری امت ہے اور یہ تمام امتی پریشان ہیں، اے اللہ میں تیرے سامنے ان کی بخشش کے لیے سفارش کی اجازت چاہتا ہوں، اے میرے پروردگار ان لوگوں پر رحم فرما، اللہ ان پر کرم فرما۔ اللہ کہے گا اے میرے نبی آج آپ کی سنی جائے گی، آج جو مانگو گے آپ کو دیا جائے گا، آپ مانگیے۔ اے میرے پروردگار یہ میری امت پیاسی ہے، یہ میری امت بھوکی ہے، اللہ یہ میری امت پریشان ہے، مجھے اے اللہ میری امت کی پیاس کو مٹانا ہے۔ جاؤ میرے نبی آپ کی امت کے ان لوگوں کو لے جاؤ، حوض کوثر جو ہم نے آپ کو عطا کیا تھا، جاؤ پیاس بجھاؤ۔ ہمارے نبی امت محمدیہ کے ان لوگوں کو لے کر آئیں گے جو توحید پرست رہیں گے، جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر اپنی زندگی گزارنے والے ہوں گے، لائیں گے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار، اللہ اکبر، اس کے پیالے ہیرے موتیوں کی طرح چمکتے رہیں گے، اور وہ کنواں مدینے سے یمن تک کا 1000 کلومیٹر کا دور کا وہ کنواں، حوض کوثر کا وہ کوثر کی حوض 1000 کلومیٹر دور کا بڑا وہ حوض ہوگا، اور اس کا ایک گھونٹ جس نے پی لیا اللہ کی قسم جنت میں قدم رکھنے تک نہ اسے بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔
اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے میری امت کی پیاس بجھانے لگائے گا. یہ ہمارے نبی کی عظمت و کبریائی و بڑائی ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. اس کے بعد کہیں گے اللہ میری امت کے معاملات میں تو رحم فرما. اللہ کے نبی سب سے پہلے وہ پیغمبر رہیں گے جو قیامت کے دن سفارش کریں گے، جن کی سفارش اللہ قبول کرے گا. لیکن ہمارے نبی کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے جس کی چاہے سفارش نہیں کرا سکتا. اللہ کی اجازت کے بنا، اللہ کی مرضی کے بنا میں اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. آیت الکرسی سورہ بقرہ 255 نمبر آیت میں اللہ خود کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے اللہ کے پاس اللہ کی مرضی کے بنا، اللہ کی اجازت کے بنا سفارش کرے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا. کہہ دو اے میرے نبی ساری شفاعتوں کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے. بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر اللہ کے سامنے منہ نہیں کھول سکتے، تو آج ہم کسی اور پر کیسا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ انہوں ہم نہ جھگڑا کر کو دلائیں گے، انہوں ہم نہ جنت میں ڈائریکٹ لگ جائیں گے، ہمیں نمازاں پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، بس ان کے ہمیں مریدہ ہو بیٹھے تو بس انہوں ہم نہ لے جائیں. کیسا جی کر سکتی ہمیں؟ اللہ ہے جو بچانے والا ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، ہماری باتیں کڑوی لگیں گی، معاف کرنا، لیکن یہ کتاب و سنت کی حق اور سچ باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے معاملے میں انہی لوگوں کی سفارش کریں گے جن کے بارے میں اللہ کہے گا اے میرے نبی ان توحید پرستوں کے حق میں آپ سفارش کیجئے، ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے. اب سفارش کرتے جا رہے ہیں، اللہ جنت میں بھیجتے جا رہا، کرتے جا رہے ہیں، بھیجتے جا رہا، یہاں تک کہ جس نبی کو سب سے پہلے خبر سے اٹھایا گیا، جس نبی کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا گیا، جس نبی کے ہاتھوں سب سے پہلے جنت کی چابی دے کر جنت کے 8 دروازے اوپن کرائے گئے، دنیا کے انسان و جنات میں جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے میدان محشر میں ابھی بھی باقی ہے. سارے انسان و جنات جنت اور جہنم میں چلے گئے. جن کو جنت میں جانا تھا جنت میں چلے گئے، جن کو جہنم میں جانا تھا وہ جہنم روانہ ہو گئے. لیکن قسم اللہ تعالیٰ کی، خود ہمارے نبی کہتے ہیں سارے جنتی جہنمی اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے. کائنات کا وہ پیغمبر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ابھی بھی اللہ سے گڑ گڑاتے روتے بیٹھا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اللہ پوچھے گا میرے نبی کیا چاہیے آپ کو؟ آج آپ کی سنی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، پوچھیے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجیے قبول کی جائے گی. کیا چاہیے آپ کو؟ اے میرے اللہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو میری گنہگار امت جہنم میں پہنچ گئی ہے. اللہ میری امت کو جہنم میں چھوڑ کر میں جنت میں کیسے جاؤں؟ اللہ میری امت کو نکال جہنم سے جو گناہ کر کے جہنم پہنچ گئی ہے. اللہ ان کو نکال. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی سفارش قبول کرے گا اور کہے گا اے میرے فرشتوں لاؤ جہنم سے امت محمدیہ کے ان لوگوں کو جن کے سینے میں 1 دینار کے برابر ایمان باقی ہے. پھر اللہ کے نبی سجدہ ریز ہوں گے ایک ہفتے کے برابر کا، 1 ہفتے کے برابر کا 6 دن کا سجدہ، 6 دن کا لمبا سجدہ. اللہ کہے گا مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہو، آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے آج آپ کی قبول کی جائے گی. اللہ میری امت کے گنہگار ابھی بھی جہنم میں ہیں ان کو نکال. اللہ تعالیٰ پھر سفارش فرشتوں سے کہے گا نکالنا امت محمدیہ کے ان لوگوں کو جن کے سینے میں آدھے دینار کے برابر ایمان باقی ہے. نکالا جائے گا دوسری بار. پھر اور 1 ہفتہ نبی سجدہ ریز ہوئے گڑ گڑاتے رو رہے ہیں. کون سا پیغمبر، کون سے نبی؟ ارے وہ نبی جس کے ہاتھوں جنت کے دروازے کھلوائے گئے، سارے جنت میں چلے گئے، لیکن کائنات کا پیغمبر اپنی امت کے لیے اللہ کے عرش کے سامنے روتے گڑ گڑاتے بیٹھا ہے. 1 ہفتے کا سجدہ 3 مرتبہ اللہ اکبر. اللہ بار بار کہتا ہے مانگیے میرے نبی آپ کو دیا جائے گا. اللہ کہے گا، اللہ کے نبی کہیں گے اللہ میری امت ابھی بھی جہنم میں ہے نکال. اللہ تعالیٰ کہے گا اے
لوگوں کو نکال لاؤ جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے، من حبۃ من خردل ایمان، رائی کے دانے کے برابر ایمان جس کے سینے میں ہے، امت محمدیہ کے اس آدمی کو نکال لاؤ، نکالا جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ گنہگار ہوں گے لیکن مشرکوں کو کبھی نکالا نہیں جائے گا، بدعتیوں کو کبھی نکالا نہیں جائے گا، یہ صرف گنہگار ہوں گے جو گناہ کر کے توبہ نہیں کیے ہوں گے، اپنی گناہوں کی سزا بھگت رہے ہوں گے، نبی کی سفارش سے ان کو نکالا جائے گا۔ سارے جسم کو جہنم کی آگ جلا کر خاکستر کر دی گئی ہے، لیکن اس پیشانی کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی جو پیشانی صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتی تھی، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے وہ کبھی نہیں جھکی۔ اس پیشانی کو جہنم کی آگ چھونے سے بھی اللہ حرام کر دیا۔ وہ پیشانی چمکتی رہے گی، فرشتے اسی پیشانی کے آثار دیکھ کر امت محمدیہ کو جہنم سے نکالیں گے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سفارش قبول کی جائے گی، جنت میں بھیجا جائے گا۔ اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ سب کی سفارشیں ہو گئی، ہے کوئی اور سفارش کرنے والا؟ سارے لوگوں کی سفارشیں ہو گئی، اب آخر میں اللہ رب العالمین کی سفارش باقی ہے، اللہ کی سفارش باقی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ہاتھ ڈالے گا، ایسے موحدین کو نکالے گا جو زندگی میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کی ہے، لیکن اللہ کی ذات میں کبھی کسی کو شریک انہوں نے نہیں کیا، صرف ایمان لائے تھے اور مر گئے۔ اللہ ایسے موحدین کو جہنم سے نکالے گا اور ان کو جنت میں داخلہ دلائے گا۔ عظمت رسول، ہمارے نبی کی عظمت ہے یہ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں۔ آج ہم شرک کر کے بھی تصور کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم غیروں کا سجدہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ سجدہ ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ اطاعت ہے تو صرف میرے نبی کی ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ نہ ہمارے بابا کی، نہ ہمارے دادا کی، نہ ہمارے پردادا کی، نہ ہمارے خاندان، کسی کی اطاعت ہم پر واجب نہیں ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا حرف اخیر، جو اللہ کے نبی نے فرما دیا حرف اخیر، قرآن سورہ محمد آیت نمبر 33 اللہ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، ان دونوں کی اطاعت میں کمی بیشی کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ہمارے نبی کی اطاعت کو مضمر کر دیا، کہا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، ہر بات من جانب اللہ کہتا ہے، منزل من اللہ کہتا ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اب آئیے عظمت صحابہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و کبریائی اور ان کی بڑائی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کو ایسے صحابہ کی جماعت دے رکھا تھا جو دنیا میں سب سے لاجواب بے مثال جماعت تھی۔ ایسی جماعت نہ اب تک پیدا ہوئی ہے نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوگی۔ ایسی فرما بردار جماعت اور ایسے قربان جماعت جو نبی کے نام پر، نبی کے حکم پر، نبی کے اشارے پر اپنے گردنیں کٹانے والی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اثاثہ دیتے ہیں، سواری اپنے گھر سے دیتے ہیں، توشہ اپنے گھر کا لا کر دیتے ہیں، غلام اپنا عطا کرتے ہیں، ہر چیز مہیا کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ ابوبکر صدیق ہجرت مدینہ کے وقت نبی علیہ السلام کے کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی آگے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ نبی پوچھتے ہیں کہ ابوبکر ایسا کیوں چل رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی
मेरे दिल में खौफ आता है, मैं दाएं चल रहा हूं कोई आपको बाएं से हमला ना कर दे, मैं बाहर चलता हूं खौफ होता है कोई आपको पीछे से हमला ना कर दे, मैं पीछे आ जाता हूं इस खौफ से कोई आपसे हमला आगे से हमला ना कर दे, मैं हर चार जानिब आपकी हिफाजत करना चाहता हूं। अगर कोई हमला करे तो अबू बकर को करे, अगर कोई मारना चाहे तो अबू बकर को मार ले, लेकिन मेरे नबी को हाथ ना लगाए, मैं आपकी हिफाजत में दाएं बाएं आगे पीछे में चलता रहता हूं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लामा शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब में लिखते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में। कौन अबू बकर? जिनके बारे में हमारे नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जैसे इब्राहिम को खलील बनाया वैसे मुझे भी अपना खलील, अपना दोस्त बनाया, और मेरा दोस्त अबू बकर सिद्दीक है। मैंने दुनिया में हर किसी के एहसान का बदला फेर दिया, लेकिन अबू बकर मैं तेरे एहसान का बदला दुनिया में ना फेर सका। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरी उम्मत का ये वही शख्स होगा जिसे जन्नत के 8 दरवाजे खोल कर अल्लाह ताला 8 जन्नत के फरिश्तों से कहेगा कि मेरे अबू बकर को अपने दरवाजों से दावत दो। जन्नत के 8 दरवाजों से अबू बकर सिद्दीक को बुलाया जाएगा। बाबू सलात से, नमाज के दरवाजे से बुलाएंगे, ऐ नमाजी अबू बकर मेरे दरवाजे से आ जाओ। बाबू रैयान से फरिश्ते पुकारेंगे, ऐ रोजदार अबू बकर हमारे दरवाजे से अंदर आ जाओ। बाबू सदका से फरिश्ते पुकार कर कहेंगे, ऐ अल्लाह के राह में बढ़ चढ़ कर सदका देने वाले अबू बकर हमारे रास्ते से आ जाओ। बाबू सिद्दीकीन से फरिश्ते पुकार कर कहेंगे, ऐ सिद्दीक का लक़ब पाने वाले, हमेशा जिंदगी में सच बोलने वाले अबू बकर हमारे दरवाजे से आ जाओ। अल्लाहु अकबर। ये 8 खूबियां रखने वाले अबू बकर के लिए अल्लाह के नबी ने फजीलत बयान फरमाई कि अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजों से मेरे अबू बकर को अल्लाह दावत देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ऐसे सहाबी हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गुजर जाते हैं, नाजुक मामला है, उमर बिन खत्ताब अपने होश गवा बैठते हैं और कहते हैं जिसने कहा कि मेरे नबी मर गए, उमर की तलवार उसकी गर्दन उड़ा के रख देगी। नाजुक मामला था, गम सहाबा के सर पर ऐसा सवार था कि उनको यकीन नहीं आ रहा था कि नबी गुजर चुके हैं। कोई कहेगा कि नबी गुजर गए, उमर की तलवार उसे उड़ा के रख देगी। अबू बकर सिद्दीक ऐसे नाजुक हालत में कहते हैं, मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। लोगों ये जान लो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रहा करता था वो ये जान ले कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, मर चुके हैं। वमन कान याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता था, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, वो अल्लाह जिंदा है, वो हमेशा कायम है, उसे कभी मौत आने वाली नहीं है। मेरे नबी पर जो मौत आना था वो आ चुकी। अल्लाह की कसम 2 मौतों को अल्लाह मेरे नबी पर जमा नहीं करेगा। अल्लाह के नबी के पेशानी का बोसा लेकर ना अबू बकर कहते हैं। ऐसे नाजुक हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर चुके। मदीने के अंदर 3 फितने सर ऊंचा करके खड़ा हो गए थे। नंबर 1 ऐसा फितना कि बहुत सारे लोगों ने, मशहूर लोगों ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया था कि हम आखिरी नबी हैं। असवद अंसी, मुसैलमा कज़्ज़ाब और शुजा नामी एक औरत, 2 झूठे मर्द, मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी और शुजा नामी औरत, इन तीनों ने दावा कर दिया था कि हम आखिरी नबी हैं, हमारे ऊपर वही आती है, हम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। झूठे नबूवत का दावा करने वालों का फितना शुरू हो गया था नबी के गुजरते ही। और दूसरा फितना, बहुत सारे लोगों ने ज़कात से इनकार कर दिया था कि हम नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे और हम क्या है सारे काम करेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे, हम ज़कात नहीं देंगे। मुनकिरीन ज़कात का फितना शुरू हो गया था नबी के गुजरने के बाद। और जो तीसरा फितना था वो दीन छोड़कर लोग कसीर तादाद में मुर्तद हो रहे थे, दीन से बगावत कर रहे थे, कच्चे कच्चे ईमान वाले दीन से पलट रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को जब पता चला तो तलवार लिए खड़ते हैं और कहते हैं कसम अल्लाह ताला की, जो नबी के जमाने में एक पीलू की टहनी, पीलू की टहनी किसे बोलते मालूम? मिसवाक की टहनी को बोलते हैं। एक पीलू की टहनी भी अगर
اگر وہ زکات میں نکالتا تھا اس کے اوپر واجب اور فرض تھی. اگر وہ میرے عہد خلافت میں ایک پیلو کی ٹہنی بھی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کی گردن کیا ہے اپنی تلوار سے جدا کر دوں گا. عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, مسلمانوں سے جنگ کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں مسلمانوں سے نہیں کافروں سے جنگ کرنے کی بات کرتا ہوں, کیونکہ اسلام کے 5 ارکان میں زکات اللہ تعالیٰ نے ایک اہم رکن بنایا. جس نے زکات جیسے اہم رکن کا انکار کیا وہ دائرے اسلام سے خارج ہے, اور میں ایسے کافروں سے اسلام کے خلاف جنگ کرنے کی بات کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ جملہ سننا تھا, میرے زبان خاموش ہو گئی. اللہ اکبر. اور جو جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے تھے ان کے خلاف لشکریں بھیج کر ان کا کیا ہے خاتمہ کرا دیتے ہیں. ان جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو دنیا سے ملیا میٹ کرا دیتے, اور مرتدین کے خلاف صحابہ کی دعوت و تبلیغ کو سرگرم کر کے دین اسلام کو بحال کرتے ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان قیامت کے میدان میں ترازو کے ایک پھلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پھلڑے میں صرف اور صرف ابوبکر صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے, قسم اللہ کی سارے دنیا کے مسلمانوں کا ایمان اڑ جائے گا, ابوبکر کا ایمان نیچے بیٹھ جائے گا. اتنے نازک حالت میں ایسے اسلام کی حفاظت کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب کے بارے میں نبی کہتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر نبیا, اگر میرے بعد دنیا میں کوئی نبی بنتا تو اللہ تعالیٰ میرے بعد اگر کسی کو نبوت کا سلسلہ جاری رکھتا تو اللہ عمر بن خطاب کو ضرور نبی بناتا. کیوں؟ اس لیے کہ مشورے فرش پر عمر دیتے تھے, عرش والا اللہ تعالیٰ عمر کے مشوروں کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل کرتا تھا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, پردے کا حکم حضرت عمر بن خطاب کے مشوروں سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور مقام ابراہیم پر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی خواہش حضرت عمر بن خطاب نے ظاہر فرمائی, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وَاتَّخَذَ مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. اور غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورے پوچھے گئے تھے تو حضرت عمر بن خطاب کا مشورہ تھا کہ ان رشتہ داروں کے حوالے کر کے ان کے گردنیں اڑا دو, آپ ان کو چھوڑو گے پھر یہ اسلام کے خلاف جنگ لڑیں گے. آگے چل کر مسلمانوں کو پتا چلا کہ عمر بن خطاب کا مشورہ کتنا صحیح تھا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, ابی ابن سلول منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول, ابی ابن سلول کا انتقال ہوتا ہے, ان کے بیٹے عبداللہ اسلام قبول کرتے ہیں, نئے مسلمان ہیں, آتے ہیں روتے ہوئے کہتے ہیں میرے ابا کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی اپنا جھبا اپنا خمیس اتار کے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے عبداللہ جاؤ میری خمیس سے اپنے باپ کو کفن پہنانا, اور ان کے لاش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زانوں پر ان کا سر رکھ کر بوسہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ایسا مت کیجئے, آپ کو معلوم یہ منافقوں کا سردار تھا, آپ ایسے منافقوں کی نماز جنازہ مت پڑھائیے. اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. یہ بول کر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے, نماز جنازہ پڑھا دی, اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے آیت نازل کر دیا. اے میرے نبی اب جو غلطی ہو گئی, آئندہ سے کسی منافق کی نماز جنازہ کے لیے مت کھڑنا. جو عمر مشورہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتا تھا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, ایسے بے شمار واقعات ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عظمت, حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں نبی کا کہنا کہ جس گلی سے عمر گزرے گا شیطان وہ گلی چھوڑ دے گا, شیطان وہ گلی چھوڑ کر بھاگ جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معراج کی رات میں نے ایک اونچا محل دیکھا, میں نے تصور کیا یہ میرا محل ہوگا, مجھ سے کہا گیا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. میں اندر جانا چاہتا تھا لیکن وہاں جنت کی ان کی بیوی جنت کی حورنی وہاں وضو کر رہی تھی, اور
مجھے پتا چلا کہ یہ عمر کی بیوی ہے، جنت کی بیوی ہے، پھر مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی دنیا میں آ کر کہتے ہیں اے عمر کیا پیارا تھا آپ کا محل، کتنا خوبصورت تھا آپ کا محل۔ اللہ کے نبی ان کو جنت کی بشارت ایک بار کیا کئی بار دیتے ہیں۔ ایسے جنتی صحابی جنگل میں جا کر کسی درخت کے ٹہنی کو دیکھ کر، پتے کو دیکھ کر، کنکر کو اپنے ہاتھ ہتھیلی پر رکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اے کنکر تو کتنا خوش نصیب ہے، اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا اور تیرا وجود ختم ہو جائے گا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تجھے جواب دینا نہیں پڑے گا۔ اے عمر تیرا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تجھے کھڑا کیا جائے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کئی بار جنت کی بشارت سننے والے، ہجرت کر کے صحابہ مکہ سے مدینہ آئے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، ایک کنواں تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا، نبی اعلان کرتے ہیں کون ہے جو بیر معولہ کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کو دے، اللہ جنت کی نہریں اسے عطا کرے گا۔ حضرت عثمان غنی وہ کنویں کو خرید کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ اے عمر اللہ تعالیٰ جنت کی نہریں تیرے نام کر دیا، جنت کی کئی نہریں تیرے نام اللہ کر دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں دھوپ کالے کا موسم ہے، پیسوں کی قلت ہے، بہت دور کا سفر ہے، اللہ کے راہ میں کون ہے دینے والا، کون ہے اللہ کے راہ میں دینے والا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے گھر کا سامان لے کر آ گئے، عمر بن خطاب آدھے گھر کا سامان لے کر آ گئے، عثمان غنی 100 اونٹ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا، اور 100 اونٹ اور 100 اونٹ، 300 اونٹ ماذا ساز و سامان کے دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ 3000 سونے کے سکے دینار اللہ اور اس کے رسول کے لیے لا کر دے دیتے۔ نبی خوش ہو کر کہتے ہیں عثمان تیرے دینے سے، تیری فیاضی سے اللہ اتنا خوش ہوا، اللہ کہتا ہے آج کے بعد تیرا ایک بھی عمل تو جنت میں جانے سے نہیں روکے گا، تو جو بھی کر لے اللہ تجھے جنت میں ضرور داخلہ دلائے گا۔ ایسے جنتی صحابی خبر کے سامنے، قبرستان کے سامنے آتے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا کرتے تھے، ہچکیاں کھا کر رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ یہ قبر قیامت کی منزلوں میں، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہوگا آخرت کے سارے مرحلے کامیاب کرتا جائے گا، جو اس پہلے مرحلے میں ناکام ہوگا سارے مرحلوں میں ناکامی ملے گی اسے۔ مجھے نہیں معلوم کہ عثمان تیرا کیا ہوگا جب تجھے پہلی منزل میں ڈروگ ڈال کر چلے جائیں گے۔ سوچ سوچ کر روتے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ عثمان ذی النورین، نبی کے 2 بیٹیوں سے ایک کے وفات کے بعد دوسری بیٹی سے نکاح کرنے والے 2 نور والے ذی النورین عثمان غنی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روتے تھے خبر کو دیکھ کر، قبرستان کو دیکھ کر۔ ہم روئے کبھی؟ ہمارا بھی گزر ہوتا قبرستان کے بازو سے، خبروں کے بازو سے، ہم بھی اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو لے جا کر اپنے ہاتھوں سے مٹھی ڈال کر دفن کر کے آتے۔ ارے قبرستان میں جا کے دفن کرتے وقت بھی رونا نہیں آتا، قبرستان کے کنارے گزرتے وقت وہ کہیں کا رونا آتا؟ جی ہم نا ایمان مردہ ہو گیا ہمارا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں یہ خیبر کی جنگ فتح کرائے گا۔ ہر صحابی تمنا کر رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں ملے گا، ہمارے ہاتھ میں یہ اعزاز ملے گا۔ نبی دوسرے دن خیمے سے نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ علی حیدر کہاں ہے، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ اے اللہ کے نبی وہ بیمار ہیں، ان کو آشوب چشم کی بیماری ہے، وہ اپنے حجرے میں آرام کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں آ گئی ہیں، لال ہو گئی ہیں، پانی بہ رہا ہے، اے اللہ کے نبی وہ بیمار ہیں، بلا لاؤ ان کو۔ بلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب مبارک اپنے منہ سے نکال کر علی کے آنکھوں میں لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد خیبر کا وہ جھنڈا عطا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے علی یہ لیجیے، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر کی جنگ یہودیوں کے مقابلے میں جا کر بڑا قلعہ جس کا بہت بڑا دروازہ، اللہ اکبر،
حضرت علی رضی اللہ عنہ اس قلعے کے دروازے کو ہٹا کر وہ قلعہ اللہ اور اس کے رسول کے نام، اللہ کے نام پر صحابہ کی معیت سے وہ قلعہ فتح کر دیتے ہیں۔ فاتح خیبر حضرت علی کرار، حضرت علی حیدر، علی ابن ابی طالب، علی مرتضی رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی عظمت اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک دبلے پتلے صحابی، ایک دبلے پتلے صحابی، مسواک کی ٹہنی توڑنے کے واسطے مسواک کے درخت پر چڑھے، لنگی تھی، ان کے پتلے پتلے تانگڑیاں نیچے سے کھڑے ہوئے صحابہ کو دکھ رہے تھے، اور لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ دیکھو عبداللہ ابن مسعود کیسی دبلی دبلی پنڈلیوں والا ہے، کیسے چھوٹے چھوٹے تانگڑیوں والا ہے، ہنس رہے تھے، دیگر لوگ ہنس رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ غضبناک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کلیف منی ایمانا، اے میرے صحابہ عبداللہ ابن مسعود پہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ اللہ کی قسم قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کا جو وزن ہوگا وہ زمین و آسمان سے زیادہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن کسی انسان کو ان کے جسم کے وجود سے نہیں تولا جائے گا، ان کے ایمان اور ان کے تقوی سے تولا جائے گا۔ مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سیدھا کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ہیں، 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے عصا سے ان بتوں کو یہ بول بول کر کھینچ کھینچ کر گراتے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل ہے مٹنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھینچتے جا رہے ہیں، حضرت بلال حبشی وہ پھوٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے بتوں کو لا کر پھینک رہے، سارے کعبۃ اللہ کو 360 بتوں سے پاک کیا گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال اذان دو، کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ، حبشہ سے آیا ہوا وہ کالے کلوٹے غلام بلال حبشی اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اذان دینے کے لیے پکارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جب یہ پکارتے ہیں تو دیگر لوگ ملک عرب کے بڑے جو رئیس خاندان کے تھے، بڑے بڑے اونچے خاندان کے تھے، مالدار تھے، ناراض ہو گئے، کہتے ہیں کہ آپ نے اعزاز ایک حبشہ سے آئے کالے کلوٹے غلام کو دے دیا، ہم کو بولتے ہم چڑھ کر آزان دے دیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال کو کیا سمجھتے ہو، بلال کا ایمان، بلال کا تقوی اللہ کی نگاہ میں تمہارے تقوی سے کہیں اونچا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ بہت متقی آدمی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت و مرتبہ و مقام انسان کے تقوی سے ہوتا ہے، اس کے مال و دولت سے نہیں ہوتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اللہ کی جانب سے جنت کی بشارتیں سنا کر کہتے تھے کہ یہ ابو بکر صدیق جنتی ہیں، حضرت عمر بن خطاب جنتی ہیں، حضرت عثمان بن عفان جنتی ہیں، علی بن ابی طالب جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ صحابہ کا نام لے لے کر اللہ کی جانب سے جنت کی بشارتیں سنایا کرتے تھے۔ سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جب غزوہ بدر ہوا، ایسے نازک حالت میں بدر کی جنگ اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، وہ غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں تھا،
रेगिस्तान की तपती धूप में कई दिन तक चल कर जाकर मैदान में खड़े हैं लड़ने के लिए, सिर्फ 313 है। अल्लाह के नबी रात में हाथ उठाकर दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबद इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात अगर मारी गई, क़यामत की सुबह तक तेरी इबादत करने वाला जमीन पर नहीं बचेगा। अल्लाह इस जमात की लाज रख ले। रात भर दुआएं करते हैं। अल्लाह आखिरकार ये जंग अल्लाह के ताला के नबी और सहाबा अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की नुसरत और हिमायत से जीत जाते हैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बदरी सहाबा पर अल्लाह तबारक व तआला अर्श से झांक कर अल्लाह ताला ने ये कहा कि मेरे नबी जितने बदरी सहाबा हैं, जितने बद्र के मैदान में शामिल हाल थे, सबको मेरी तरफ से जन्नत की बशारत सुना दो। सारे बदरी सहाबी जन्नती हैं। अल्लाहु अकबर। कभी इनफिरादी तौर पर अल्लाह के नबी जन्नत की बशारतें सुनाते हैं कि 3 मुल्क से हिजरत करके आने वालों के लिए जन्नत इंतजार कर रही है। नंबर 1 हबशा से हिजरत करने वाले बिलाल हबशी का, नंबर 2 मुल्क फारस से आने वाले सलमान फारसी का, और नंबर 3 रोम से आने वाले सुहैब रूमी का जन्नत इंतजार कर रही है। बिलाल हबशी, सलमान फारसी, हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, इनका इंतजार जन्नत कर रही है। अल्लाहु अकबर। ये सहाबा की अजमत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, आपने बयान फरमाया, मेरे उम्मतियों, मेरे सहाबा को गाली मत दो, ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो, क्योंकि सहाबा से मोहब्बत अल्लाह के ईमान की अलामत है। सहाबा से बुग़्ज़ और हसद और उनकी गाली निफाक की अलामत है। अल्लाह अकबर। मेरे सहाबा को गाली मत दो। सुनो, अगर तुम में से कोई माई का लाल, अगर तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर भी अल्लाह के राह में सोना भी खर्च कर दे, मेरे सहाबी की एक मुट्ठी भर जौ के सदक़े को तुम नहीं पहुंच सकते। ये मुकाम है मेरे सहाबा का अल्लाह की निगाह में। मेरे सहाबा को गालियां मत दो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, वक्त मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं और आपके सामने बयान करते खड़ूं। बस मैं यही अल्लाह से दुआ करूंगा, अज़मत रसूल, अज़मत सहाबा के बदले अल्लाह हमारे ईमान को ताज़ा कर दे और मरते दम तक अपने ईमान पर ज़िंदगी गुजारने के अल्लाह हमें सआदत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।